اپنے پرس میں یہ 2 دانے رکھ لو، جب تک زندگی رہے گی کبھی آپ کی جیب سے پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جیب میں پیسہ نہیں ٹکتا، ادھر تنخواہ آتی ہے اگلے ہی دن ختم ہو جاتی ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ لاکھوں کمانے کے باوجود بھی مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں رہتا، پیسے کی کمی ہو جاتی ہے، بے برکتی اتنی ہے کہ لاکھوں کمانے کے باوجود گھر میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں، کبھی بچوں کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، کبھی گھر کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، کبھی بل کی ادائیگی نہیں ہوتی، تو ایسے میں اپنے تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے 2 الائچی کے دانوں کا ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جو بندہ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر یہ دم کی ہوئی 2 الائچی کے دانے اپنے پرس میں رکھ لے گا۔ جب تک یہ الائچی کے دانے آپ کے پرس میں موجود رہیں گے آپ کے گھر سے کبھی بھی رزق کی کمی نہیں آئے گی۔ آپ جن پیسوں میں الائچی کے یہ 2 دانے رکھ دیں گے ان پیسوں میں اتنی برکتیں آئیں گی کہ پیسہ ختم ہونے کا نام تک نہیں لے گا۔ اللہ والو، آج تک آپ میں سے بہت سے لوگوں نے بڑی تسبیحات اور اعمال کیے ہوں گے، لیکن آج جو میں وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ الائچی کے 2 دانے عموماً ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں، اگر آپ کے گھر میں موجود نہیں تو آپ کسی بھی دکان سے بآسانی خرید سکتے ہیں۔ الائچی، سبز الائچی کے 2 دانے جو صاف ستھرے ہوں، ٹوٹے ہوئے نہ ہوں، کھلے ہوئے نہ ہوں۔ ان 2 الائچی کے دانوں کو آپ نے باوضو مصلے پر لے کر بیٹھنا ہے اور وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ یہ عمل زندگی میں ایک بار کیا جاتا ہے اور پوری زندگی کا سکون ہو جاتا ہے۔ جن کی دکان پر گاہک تک نہیں آتے، یہ 2 الائچی کے دانے اپنی دکان کے گلے میں رکھنے کی دیر ہے، دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ یہ 2 الائچی کے دانے برکتوں کا خزانہ لے کر آتے ہیں۔ برکت ایک ایسا خزانہ ہے کہ جب کسی چیز پہ برکت آ جائے وہ کام کبھی بھی ناکام نہیں رہتا۔ اگر آپ کی اولاد میں برکت آ جاتی ہے تو اولاد فرما بردار ہو جاتی ہے، اولاد کامیاب ہو جاتی ہے، اولاد کا نصیب روشن ہو جاتا ہے۔ اگر یہی برکت آپ کے کاروبار میں آ جاتی ہے تو آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ کاروبار کہاں سے ترقی کر رہا ہے، کہاں سے اتنا پیسہ آ رہا ہے، کہاں سے اتنی مشکلات ختم ہو رہی ہیں۔ اگر آپ کی بیوی میں برکت آ جائے تو بیوی آپ کے لیے سکون کا باعث بنتی ہے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے، آپ کے گھر میں سکون آپ کے گھر کے حالات کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اگر یہی برکت آپ کی صحت میں آ جائے تو آپ صحت تندرست ہو جاتے ہیں، آپ کے جسم سے بیماریاں نکل جاتی ہیں۔ اگر آپ بیمار ہیں تو برکت آنے کی دیر ہے، بیماری کی تشخیص ہو جاتی ہے اور بیماری کا جلد خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر اسی طرح آپ کی جب عمر میں برکت آ جاتی ہے تو آپ ضعیف ہونے کے باوجود بھی تندرست زندگی گزارتے ہیں۔ یہ برکت کے کمالات ہیں۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ برکت کیا ہے؟ ایک شخص نے علی المرتضیٰ مولا علی شیر خدا سے پوچھا کہ برکت کیا ہے؟ تو مولا علی نے بڑے اچھے طریقے سے جواب دیا، فرماتے ہیں کہ ایک کتا، اس کی فیمیل سال میں بچے دیتی ہے اور 10 سے 15 بچے، عموماً کم از کم 10 بچے ضرور دیتی ہے، اور دوسری طرف بکری جب سوتی ہے تو زیادہ سے زیادہ 3 بچے دیتی ہے، لیکن بکری کے بچے کھائے بھی جاتے ہیں، قربانی پر بے شمار قربان بھی کیے جاتے ہیں، لیکن بکری کے بچے آج بھی زیادہ ہیں، اور کتی کے بچے 10 پیدا ہونے کے باوجود آج بھی کم ہیں۔ اسے برکت کہتے ہیں کہ اللہ نے بکری میں برکت رکھی ہے۔ کم بچے پیدا ہونے کے باوجود، کھائے جانے کے باوجود، قربانی کیے جانے کے باوجود اللہ نے ان میں اتنی برکت رکھی ہے کہ ان کی تعداد زیادہ ہے، جبکہ کتوں کو نہ کھایا جاتا ہے نہ قربان کیا جاتا ہے، پھر بھی ان کی تعداد کم ہے۔ یہ برکت کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو بتائی ہے، اور آج اگر آپ اس برکت کو اپنی کاروبار میں لانا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں لانا چاہتے ہیں، اپنی اولاد میں لانا چاہتے ہیں، اپنی صحت میں لانا چاہتے ہیں، بیٹی کے روشن نصیب میں لانا چاہتے ہیں، تو 2 الائچی کے دانے بتائے گئے طریقے سے عمل کرنے کے بعد اپنے پرس میں رکھ لیجئے۔ یہ 2 سبز الائچی کے دانے آپ نے
صاف ستھرے لے کر باوضو مصلی پر بیٹھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی حصہ چھوٹ جاتا ہے، تو پھر وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے توجہ کے ساتھ دیکھیے گا، یہ عمل زندگی میں ایک بار کرنا ہے۔ 3 سے 4 منٹ کا یہ وظیفہ آپ کو پورے زندگی کی برکت لا دے گا۔ ہر طرح کے مسائل، ہر طرح کی تنگ دستی، ہر طرح کی پریشانی سے جان چھٹ جائے گی۔ صرف 2 الائچی کے دانوں پر یہ عمل کرنا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ایک درود پاک کی محفل کا آغاز کیا ہے، جس میں درود کی اجتماعی دعا کرائی جاتی ہے۔ پوری دنیا سے لاکھوں لوگ اپنے بتائے گئے درود پاک کو بہت سے واٹس ایپ نمبر پر اور کمنٹ سیکشن میں لکھتے ہیں۔ اگر آپ بھی درود کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو 10 بار درود ابراہیمی پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں ڈن لکھ دیں۔ انشاءاللہ پتہ نہیں کس نیک بندے کی فضیلت و برکت سے، کس کی نیک وسیلے سے ہم سب کی نیک جائز حاجات پوری ہو جائیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ درود پاک کی یہ دعا لاکھوں لوگوں کے اجتماع میں ہوتی ہے، اس لیے 10 بار درود ابراہیمی پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں ڈن لازمی لکھیے گا۔ اب کرنا کیا ہے کہ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چھوٹے سے چھوٹا پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنا صرف ایک بار ہے۔ آپ نے کم از کم 3، 7 یا 11 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 2 الائچی کے دانوں کو اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر مٹھی کو بند کر لینا ہے۔ جو بندہ شک کے ساتھ یہ وظیفہ کرے گا، جو بندہ شک کے ساتھ یہ وظیفہ اور عمل کرے گا، وہ ابھی اس ویڈیو کو چھوڑ سکتا ہے۔ یہ عمل صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو یقین کامل سے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ 2 الائچی کے دانے آپ کو رزق اور دولت نہیں لا کے دے سکتے۔ یہ 2 الائچی کے دانے نہ ہی آپ کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں۔ یہ 2 الائچی کے دانے نہ ہی کوئی فرشتے کو لے کے آ سکتے ہیں جو آپ کے راتوں رات کام کر جائے گا۔ یہ 2 الائچی کے دانے صرف وسیلہ ہے، وظیفہ پڑھنے کا طریقہ ہے۔ عمل وہ ہے، ذکر وہ ہے جو آپ نے اللہ کے ناموں کا کرنا ہے، ایک قرآنی آیت کا کرنا ہے، قرآنی وظیفے کا کرنا ہے۔ عمل کی برکت سے آپ کی مشکلات حل ہوں گی، پریشانیاں حل ہوں گی۔ اللہ کے ذکر کی برکت سے آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں آئیں گی۔ لیکن اس عمل کو خاص 2 الائچی کے دانوں پر پڑھا جاتا ہے، یقین کامل سے پڑھا جاتا ہے، اور ان 2 الائچی کے دانوں کو عمل کرنے کے بعد یقین کامل کے ساتھ پرس میں رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ یہ عمل شک کے ساتھ کریں گے تو آپ ابھی اس ویڈیو کو چھوڑ سکتے ہیں۔ میں نے چھوٹی سی دلیل دینے کی کوشش کی ہے۔ اب آپ نے 2 الائچی کے دانوں کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر مٹھی کو بند کرنا ہے اور اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے۔ اب یوں سمجھے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ یوں تصور کیجئے کہ سامنے روضہ رسول کی جالیاں ہیں اور آپ نے 2 الائچی کے دانوں کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ آپ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے، مقصد کسی کا کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ اولاد میں برکت کے لیے، صحت میں برکت کے لیے، عمر میں برکت کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے، گھر میں برکت کے لیے، جس کا جو بھی مقصد ہے، نیت کرنے کے بعد دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جائیں۔ اور سب سے پہلے آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ آپ کو آپ کی آسانی کے لیے اسکرین پر دکھا رہا ہوں، تاکہ میری کوشش ہے کہ ہر کوئی اس عمل کو یقین کامل توجہ اور دھیان سے کرے۔ یہ واقعی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ 25 لوگ آزما چکے ہیں اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ اپنی ہر حاجت کو پورا کر لیں، تو یا اللہ یا رازق یا اللہ یا غنی کو پڑھ لیں۔ یا اللہ یا رازق یا اللہ یا غنی کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے یہ بھی بتاؤں گا، لیکن توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ یا رزاق یہ رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو رزق دینے والی ذات ہے۔ اللہ فرماتا ہے رازق بھی میں ہوں، خالق بھی میں ہوں، مجھ سے کوئی مانگنے والا تو ہو۔
اب یا رازق رب کریم کا وہ طاقتور صفاتی نام ہے، کوئی اس نام کی تاثیر کو بتا ہی نہیں سکتا۔ یا رازق کو ہم چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں اور بہت سے لوگ پڑھتے بھی ہیں۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ یا رازق کو پڑھتا ہے تو اللہ کریم 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 300 رزق کے دروازوں کو کھولتا ہے۔ آج آپ ایک دکان کھول کر بیٹھ جائیں تو آپ کا کاروبار چل پڑتا ہے۔ جب آپ کے نیچے 300 دکانیں ہوں گی، آپ کی کمائی 300 دکانوں سے آئے گی تو آپ کے پاس رزق اور دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ اسی طرح جب آپ آج یا رازق کو پڑھیں گے تو اللہ 300 رزق کے دروازوں کو کھولے گا۔ اب 300 دروازوں سے آپ کے نصیب میں رزق اور دولت کی برسات ہو رہی ہوگی کہ آپ کے خزانے کبھی خالی ہوں گے، کہ آپ کے گھر سے غربت کا، تنگدستی کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ صرف یہ 2 الائچی کے دانوں پر یا رازق کو پڑھنے کی دیر ہے۔ پھر ان 2 الائچی کے دانوں کو اپنے پرس میں سنبھالنا ضروری ہے۔ عمل تو ہر کوئی پڑھ لے گا۔ الائچی کے دانوں پر یا اللہ یا رازق یا اللہ یا غنی کا یہ عمل تو ہر کوئی کر لے گا، لیکن ان 2 الائچی کے دانوں پر دم کر کے ان الائچی کے دانوں کو سنبھالنا ہی کام ہے، کیونکہ اس عمل کی طاقت و تاثیر جب الائچی کے دانوں میں چلی جائے گی تو یہ الائچی کے دانے جس بندے کے پرس میں، جس عورت کے بٹوے میں، جس دکان کے گلے میں موجود رہیں گے، وہاں کبھی بھی رزق اور دولت کی کمی نہیں آئے گی، وہاں کبھی بھی مشکلات پریشانیوں کا سامنا نہیں ہوگا۔ صرف ایک بار عمل کرنا ہے پوری زندگی کے سکون کے لیے۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم جب تک وظیفہ پڑھتے ہیں فائدہ ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وظیفہ چھوڑتے ہیں پھر وہی مشکلات، پھر وہی تنگ دستی، پھر وہی غربت کا سامنا۔ تو آج میں اپنی تمام بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے 2 الائچی کے دانوں کا ایک ایسا خاص عمل لے کر آیا ہوں۔ جو بندہ یہ 2 الائچی کے دانے یا اللہ یا رازق یا اللہ یا غنی پڑھنے کے بعد دم کر کے اپنے پرس یا بٹوے میں رکھ لے گا، جب تک یہ پرس میں موجود رہیں گے دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی رزق کو چھین نہیں سکتی۔ اب ایک چھوٹے سے عمل سے پوری زندگی کے رزق اور دولت کی دلیل مل رہی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اور یا غنی رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے کہ اگر کوئی سڑک پر مانگنے والا فقیر ہے، بیکاری ہے، اگر کوئی میرا بہن بھائی اتنا مجبور ہے، لاچار ہے، بے بس ہے، جو کہتا ہے کہ مجھے کہاں سے رزق آئے گا۔ بعض اوقات انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ یار میں حالات اتنے برے ہیں، کہاں سے رزق آئے گا، نہ میرا کاروبار ہے، نہ دکان ہے، نہ نوکری ہے۔ آج یا غنیوں پڑھنے کی دیر ہے، اللہ فقیر کو بادشاہ کر دے گا، مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دے گا، اللہ غنی کر دے گا۔ اور اللہ جس بندے کو غنی کر دیتا ہے وہ دونوں ہاتھوں سے بانٹنا شروع کر دے، اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں آتی۔ مولا علی شیر خدا اتنے غنی، اللہ نے ان کو غنی کہا، سخاوت کا سرچشمہ کہا، اتنے غنی کہ خود فقیری کی حالت میں اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہیں اور گھر سے لنگر چل رہا ہے۔ اتنے میں ایک فقیر آیا، گھر کے دروازے پر کھڑا ہو کر لنگر مانگا، یعنی روٹی مانگی، اور کہتا ہے کہ ایک اور دے دیجئے۔ گھر والوں نے پوچھا کہ آپ کو تو آپ کا حصہ مل گیا ہے، آپ کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ فقیر ایک بیٹھے ہیں، ان کے لیے بھی چاہتا ہوں۔ تو اندر سے آواز آئی کہ آپ جن کو فقیر کہہ رہے ہیں، آپ جن کے لیے یہ حصہ اور روٹی مانگ رہے ہیں، یہ انہی کا گھر ہے، انہی کے گھر سے سخاوت اور غنی جاری ہے، یہ روٹی کا سلسلہ انہی کے گھر سے جاری ہے۔ فقیر حیران ہو گیا کہ اتنا غنی اور سخاوت کا عالم کہ خود فقیری کے عالم میں ہے اور لوگوں کو کھانا تقسیم ہو رہا ہے۔ آپ غنی ہو جائیں گے، غنی ہونا چاہتے ہیں تو آج 2 الائچی کے دانوں پر یا اللہ یا رازق یا اللہ یا غنی کا یہ خاص عمل کریں۔ جب تک آپ کی زندگی رہے گی کبھی آپ کی جیب سے پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ آپ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنے ٹھپ اور بند کاروبار کو چلانے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنے گھر میں سکون اور برکتیں لانے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنے گھر سے غربت تنگ دستی کے خاتمے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 2 الائچی کے دانے آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول کر رکھ دیں گے۔
آپ نے اپنے پرس میں یہ 2 الائچی کے دانے کس طرح سے رکھنے ہیں، توجہ کیجیے گا۔ آپ نے 2 الائچی کے دانوں کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر مٹھی کو بند کرنا ہے اور پڑھنا شروع کرنا ہے، یا اللہ یا رازق، یا اللہ یا غنی، 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 یا اللہ یا رازق، یا اللہ یا غنی۔ آپ نے یا اللہ یا رازق یا اللہ یا غنی کو 70 بار پڑھنا ہے، 70 ٹائمز پڑھنا ہے، اور 70 بار پڑھتے دوران آپ نے 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تو کسی سے بات نہیں کرنی، دوسرا یہ وظیفہ پڑھتے دوران دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے مانگتے چلے جائیں۔ تیسرا یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ اللہ کریم سے ضد کر کے جو بھی مانگیں گے وہ 100% مل کر رہے گا، اور یہ عمل کرنے کے بعد الائچی کے دانوں پر پھونک مارنا ضروری ہے۔ یا اللہ یا رازق، یا اللہ یا غنی، کل ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا۔ یا اللہ یا رازق، یا اللہ یا غنی 2 بار ہو گیا۔ یا اللہ یا رازق، یا اللہ یا غنی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اس وظیفے کو، اس عمل کو مکمل کرنا ہے، اور پڑھتے ساتھ ہی الائچی کے 2 دانوں پر پھونک مار دینی ہے۔ آپ نے اس عمل کو، اس اسم مبارک کو 70 بار پڑھنا ہے۔ یقین کیجیے گا کہ وہ رب اتنا رازق ہے، اتنا مالک ہے، دینے پر آتا ہے تو شکلیں نہ دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر دے دیتا ہے۔ غنی کرنے پر آتا ہے تو مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے۔ آپ نے یا اللہ یا رازق، یا اللہ یا غنی کو پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے، جس سورت کو پڑھنے والا رزق اور دولت کے خزانوں سے مالا مال ہو جاتا ہے، جس سورت کو دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، جس سورت کو ناکامیوں سے نکال کر، مایوسیوں سے نکال کر، تنگدستیوں سے نکال کر، غربت سے نکال کر کامیابی کی طرف لے جانے والی سورت کہا جاتا ہے، جو بے بسوں کو، لاچاروں کو، مایوسوں کو، تنگدستوں کو کامیابی کے اعلیٰ مقام پر لے آتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو سورہ کوثر کہا جاتا ہے، اور کوثر کا مطلب ہے کثیر دینے والا۔ اللہ فرماتا ہے میں تجھے کوثر نہیں، کثیر سے، خیر کثیر سے نوازوں گا۔ ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں نوکری مل جائے، اللہ فرماتا ہے تو میرے سے کاروبار مانگ، خزانے مانگ، میں تجھے دینے پر قادر ہوں۔ اس لیے اللہ سے جب بھی مانگو اپنی اوقات نہیں، اللہ کی عصمت کے مطابق مانگو، اور سورہ کوثر ہمیشہ اللہ کی عصمت کے مطابق مالا مال کرتی ہے۔ سورہ کوثر ہمیشہ اللہ کے خزانوں سے مالا مال کرتی ہے۔ یہ 2 الائچی کے دانے آج آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیں گے، آپ کے نصیب کھل جائیں گے، آپ کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، آپ کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی۔ رشتوں میں بندش ہے، کاروبار میں بندش ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں۔ یہ 2 الائچی کے دانے جب تک آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کے سامنے آنے والے ہر دشمن کے منہ پر تالا لگ جائے گا۔ بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ یار مجھے اس بندے سے چڑا، یہ جب میرے سامنے آتا ہے مجھے باتیں سناتا ہے۔ یہ 2 الائچی کے دانے آپ کی جیب میں موجود ہوں، طاقتور ترین انسان بھی آپ کے سامنے چپ ہو جائے گا، زبان کو تالا لگ جائے گا، آپ کے مخالفین کے منہ پر تالا لگ جائے گا، اور آپ کی مطیع ہو جائیں گے۔ ہر کوئی آپ کی عزت کرے گا، ہر کوئی آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھے گا، آپ کی ہر بات مانے گا، آپ سے اپنے فیصلے کروائے گا۔ یہ عمل اتنا خاص ہے کہ یہ آپ کو فیصلے کرنے والا بنا دے گا، آپ کو بڑی بڑی پریشانیوں کے حل کرنے والا بنا دے گا۔ آپ نے یہ 2 الائچی کے دانوں پر سورہ کوثر کو 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائم پڑھنا ہے، 70 بار اس میں مبارک پڑھنے ہیں جو میں آپ کو آپ کی سکرین پر دکھا چکا ہوں، اور 7 بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر
ان شانئک هو الابتر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو 7 بار پڑھ کر مٹھی کو کھول کر الائچی کے 2 دانوں پر پھونک مارنی ہے، اور الائچی کے 2 دانوں کو کسی صاف ستھرے کاغذ میں لپیٹ کر یا کسی موم جامہ شاپر میں لپیٹ کر آپ نے بند کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ اس میں مبارک اور سورہ کوثر پڑھ لیں تو الائچی کے دانوں پر پھونک مارنے کے بعد کاغذ یا کسی بھی موم جامہ شاپر میں بند کر کے رکھ لیں، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ضروری ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس میں مبارک دوبارہ سن لیجئے، یا اللہ یا رازق، یا اللہ یا غنی، یا اللہ یا رازق، یا اللہ یا غنی، یا اللہ یا رازق، یا اللہ یا غنی، یا اللہ یا رازق، یا اللہ یا غنی۔ اب آپ نے یا اللہ یا رازق کو پڑھتے دوران اپنے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے جانا ہے، کیونکہ دائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود ہیں، بائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود ہیں، اور جب آپ یا اللہ یا رازق، یا اللہ یا غنی پڑھتے ہوئے اپنے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر ماریں گے تو فرشتے جب اللہ کے حبیب اللہ کے حضور آپ کے نام اعمال کو پیش کریں گے تو اللہ آپ کو رزق، دولت، شہرت سے مالا مال کرے گا اور غنی کر دے گا، اور آپ کی آنے والی نسلوں تک کبھی بھی رزق اور دولت کی کمی نہیں آئے گی۔ یہ عمل صرف زندگی میں ایک بار کرنا ہے، جب تک آپ زندہ ہیں آپ کے گھر سے رزق اور دولت کی کبھی کمی نہیں ہوگی، آپ کی نسلوں میں کوئی غربت کا سامنا نہیں کرے گا۔ آپ نے ان 2 الائچی کے دانوں کو مرد حضرات اپنی پرس میں رکھ لیں، عورتیں اپنے بٹوے میں رکھ لیں، دکان کے گلے میں رکھ لیں، یا گھر کی وہ لوکر، وہ دراز جہاں پر آپ اپنی قیمتی اشیاء، سونے، زیورات اور پیسے کو رکھتے ہیں، یہ 2 الائچی کے دانے پیسوں کے درمیان رکھ دیں۔ انشاءاللہ آپ کی تنخواہ کم ہے، یہ 2 الائچی کے دانے اپنی تنخواہ والے پیسوں میں رکھیں، آپ کی تنخواہ میں اتنی برکت آئے گی کہ آپ کی تنخواہ میں سے پیسے بچ جائیں گے، آپ کے اخراجات بھی پورے ہو جائیں گے۔ یہ 2 الائچی کے دانے آپ جس مقصد کے لیے چاہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ جن پیسوں میں رکھیں گے وہ انشاءاللہ بڑھتے چلے جائیں گے، ان میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی۔ آپ نے یہ 2 الائچی کے دانوں کا خاص عمل لازمی کرنا ہے، خود بھی کریں، دوسروں کو بتائیں تاکہ بہت سے لوگ اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ نے دعا ابراہیمی میں یعنی کہ درود پاک کی محفل میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو 10 بار درود ابراہیمی پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈن لکھیں، میرا رپلائی آئے یا نہ آئے آپ کا نام دعا میں شامل ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔